أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ترجمہ: تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ ہے اور اس سے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے. تو اے سننے والے، تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اپنے اعمال کے بدلے دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں. اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے اعمال کے بدلے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں. بعض مفسرین کے نزدیک روشن دلیل سے مراد وہ دلیل عقلی ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرے، اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وہ یہودی مراد ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام، اور گواہ سے مراد قرآن پاک ہے. بعض مفسرین کے نزدیک ایک روشن دلیل سے مراد قرآن پاک اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان، اور گواہ سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس روشن دلیل پر اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی آئے اور اس کی صحت کی گواہی دے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو؟ ایسا نہیں، ان دونوں میں عظیم فرق ہے. اور اس سے پہلے یعنی قرآن نازل ہونے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ان کے لیے پیشوا اور رحمت تھی کہ وہ لوگ دینی اور شرعی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے. نیز تورات گمراہوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی تھی، اور ان اوصاف کے حامل افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اور یہودی، عیسائی، مجوسی، بتوں کے پجاری وغیرہ تمام کفار اور دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہ لائے گا تو آخرت میں آگ اس کا وعدہ ہے. حدیث پاک میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو کوئی بھی ہے، یہودی ہو یا نصرانی، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور جہنمی ہے. فرمایا، فلا تکو فی مریۃ منہ، تو اے سننے والے تو تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے، اس دین کے صحیح ہونے اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں شک نہ کر، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس قرآن کی تصدیق نہیں کرتے. اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے، اس بات میں شک نہ کر کہ دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے گا تو آخرت میں اس کا وعدہ آگ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کفار کے لیے آگ کا وعدہ ہے. اس تفسیر کے مطابق آیت کے اس حصے کا تعلق اسی آیت کے ایک حصے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ اس سے ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی مذمت میں تقریباً 14 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بت ان کی شفاعت کریں گے، اور یہ بت اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں. نیز وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے تھے.
اور یہ اللہ تعالیٰ پر صریح جھوٹ اور افتراء تھا۔ اس لیے ان کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کے لیے شریک اور اولاد بتائے۔ یہ جھوٹ باندھنے والے لوگ جب قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ان سے ان کے دنیاوی اعمال دریافت کیے جائیں گے۔ اب اکرام اور ملائکہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بروز قیامت کفار و منافقین کی بڑی رسوائی ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت کفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا اور ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ اس طرح وہ تمام مخلوق کے سامنے رسوا کیے جائیں گے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ ترجمہ: وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی ان ظالموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے اور حق کی پیروی کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالنے، صاف اور واضح دلائل میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں وہ کفار و مشرکین بھی شامل ہیں جو ایمان کا سیدھا راستہ چھوڑ کر کفر والا ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ مرتدین بھی شامل ہیں جو قرآن کی معنوی تحریف کر کے صحابہ کرام اور عام مسلمانوں کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں، اور آیات کے وہ معنی کرتے ہیں جو متواتر معنی کے خلاف ہیں۔ اگر انہیں آخرت کا ڈر ہوتا تو یہ جرأت کبھی نہ کرتے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ ترجمہ: وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ ان پر عذاب کرنا چاہے تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کے قبضہ اور اس کی ملک میں ہے، نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور انہیں اس کے عذاب سے بچائیں۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے تو کوئی بھلائی کی بات سن کر نفع نہیں اٹھاتے، اور نہ وہ آیات قدرت کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بدلے میں بتوں کی عبادت کو اختیار کر لیا، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر خسارے میں بڑھ گئے، کیونکہ انہوں نے عزت والی چیز دے کر ذلت والی چیز کو اپنا لیا، اور یہ دنیا کا خسارہ ہے۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہوگا کہ وہ ذلت والی چیز بھی ہلاک ہو جائے گی اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون۔ یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے، کیونکہ عزت و رفت ادا کرنے والا دین یعنی اسلام قبول کرنے پر آخرت میں انہیں جنت اور اس کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دینے والی چیز یعنی بتوں کی عبادت پر راضی ہو کر آخرت میں جتنی منازل اور اس کی نعمتوں کو آخرت میں جنتی منازل اور اس کی نعمتوں کو بیچ دیا، اور ان کے بعد آخرت میں جہنم کی منازل اور اس کے دائمی عذابات کو خرید لیا، اس لیے وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی اخروی بھلائی اور بہتری کے مقابلے میں دنیا کی بھلائی اور بہتری کو ترجیح دینا انتہائی خسارے کا باعث ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی زیادہ کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر، اور وہ معمولی سی دنیاوی منفیت کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص سب سے بڑا زاہد ہے جو اپنی قبر کو اور اپنے فنا ہونے کو نہ بھولے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دے، اپنے آنے والے دن کو شمار نہ کرے اور خود کو مردوں میں شمار کرے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ترجمہ، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دنیاوی حالات اور اخروی خسارے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اس آیت میں اہل ایمان کے دنیاوی حالات اور اخروی فوائد بیان فرمائے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی کے وقت ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب و عذاب کا جو بھی وعدہ فرمایا ہے اس کی سچائی پر ان کے دل مطمئن ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں ان کے اعمال میں کوئی نقص یا کمی نہ رہ گئی ہو، جن لوگوں میں یہ تین اوصاف ہوں وہ جنتی ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہمارے اسلاف کا یہی حال تھا کہ وہ ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے باوجود ان میں نقص یا کمی رہ جانے سے ڈرتے تھے، بلکہ وہ عظیم المرتبہ صحابی جن کے عدل و انصاف اور بہترین حکمرانی پر تاریخ اسلام کو ناز ہے اور جنہیں دنیا میں ہی مال کی جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت مل گئی، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس معاملے میں خوفزدہ رہتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور شہادت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ اے امیر المومنین، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے عدل و انصاف کیا اور اس کے بعد شہادت پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بھتیجے، کاش مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے کہ نہ عذاب ہو اور نہ ثواب۔ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ ترجمہ، دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور ایک بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافر و مومن دو گروہوں کا ذکر فرمایا، اب اس آیت میں ایک مثال بیان فرما کر ان کی مزید وضاحت فرما دی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں یعنی کافر و مومن کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کافر اس کی مثل ہے جو نہ دیکھے نہ سنے اور یہ ناقص ہے، جبکہ مومن اس کی مثل ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور وہ کامل ہے اور حق و باطل میں امتیاز رکھتا ہے، اس لیے ہرگز ان دونوں کی حالت برابر نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب قرآن پاک میں یہ طریقہ ہے کہ جب کفار پر دلائل قائم فرمائے، انہیں عذاب سے ڈرائے اور ان کے لیے مثالیں بیان فرمائے تو اس کے بعد گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کے بعد واقعات بھی بیان فرماتا ہے تاکہ یہ کسی طرح ہدایت حاصل کریں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 واقعات بیان فرمائے ہیں: حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے ساتھ۔ یہ تمام قصے زمانے کی ترتیب کے مطابق بیان فرمائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا
تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ کے عذاب کا صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ ترجمہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم خالصتاً اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے اور ان بتوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر اللہ کی طرف سے دردناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ دردناک دن سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا طوفان آنے کا دن، اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے۔ تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ مشرق کے متعلق اور بھی قول ہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي فما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ترجمہ تو اس کی قوم کی کافر سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے 3 شبہات وارد کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں طعن کیا۔ نمبر 1 ہے حضرت نوح علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں۔ اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہی۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کے تذکرے ہیں۔ اس امت میں بھی بہت سے بد نصیب نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی سے بشر کہتے اور ہم سری کا فاسد خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے بچائے۔ نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی سب سے کمینے لوگوں نے غور و فکر کے بغیر کر لی۔ کمینوں سے مراد ان کی وہ لوگ تھے جو ان کی نظر میں گھٹیا پیشے رکھتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ قول خالصتاً جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ انسان کا حقیقی مرتبہ دین کی پیروی اور رسول کی فرما برداری سے ہے، جبکہ مال و منصب اور پیشے کو اس میں دخل نہیں۔ دیندار نیک سیرت پیشہ ور کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور حقیر جاننا جاہلانہ فعل ہے۔ نمبر 3 ہم تمہارے لیے اپنے اوپر مال اور ریاست میں کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ان کا یہ قول بھی جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کے لیے ایمان و اطاعت فضیلت کا سبب ہے، نہ کہ مال و ریاست۔ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ ترجمہ فرمایا ہے میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو، تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں یعنی حق پر ہوں اور مجھے اپنی حقانیت کا قطعی یقین ہو اور اپنی حقانیت کے دلائل بھی میرے پاس موجود ہوں، نیز اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو جبکہ یہی حقیقت تم پر پوشیدہ ہو، تو کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو؟ میں تمہیں قبول کروانے کی قدرت نہیں رکھتا بلکہ مجھے تو صرف اس بات کی طاقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔